میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پچھلے ہفتے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ کس طریقے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے کس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا پس منظر اور تعمیر کس طریقے سے کی گئی ہے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرات نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ تعمیر مکمل کرنے کے بعد دعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ اے ہمارے رب تقبل منا، ہماری اس کوشش کو، اس سعی کو، بیت اللہ شریف کی اس تعمیر کو قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ سننے والے بھی ہیں اور خوب جاننے والے بھی ہیں۔ ہم اور آپ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما۔ گھر مکان بناتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا، اس گھر کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا، وغیرہ وغیرہ دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا مانگتے ہیں مسجد بنانے کے بعد بھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دو انبیاء کرام نے دعا مانگی اے اللہ ہماری اس کوشش کو، اس مسجد کو بنانے کو، خانہ کعبہ کے اور تیرے گھر کو بنانے کو قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، دنیا کی پہلی مسجد جو پوری دنیا کا مرکز بننے والی ہے، تو وہاں پر آبادی بھی ہوگی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ چل کر کے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ پہلے زمانے میں اونٹ پر، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا کرتے تھے۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، ٹرین کا زمانہ آیا، اب ہوائی جہاز کا زمانہ آ گیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس کھانے کا سامان ہوگا، کچھ کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ وہاں کے باشندے ہوں گے، کچھ لوگ وہاں کے لیے مسافر ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے دور دراز سے لوگ آئیں گے تو مال و دولت کو بھی لے کر کے آئیں گے، کہیں ان کا مال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ان کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں ان باتوں کو نقل کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں، 125 میں کیا آیت ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے پروردگار اس شہر کو، اس آبادی کو امن کا شہر بنا، امن کی جگہ بنا، ایسا امن بنا کہ یہاں پر آنے والا ہر فرد اپنی جان مال کی حفاظت کر سکے، اس کے مال کو کوئی چرا نہ سکے، اس کے جان کو کوئی تلف نہ کر سکے، کوئی قتل نہ کر سکے، کوئی لوٹ مار نہ کر سکے، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ آج تک ریکارڈ ہے کہ حرم شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر چوری نہیں ہوتی ہے۔ جو حرم شریف حدود حرم ہے وہاں پر بڑے سے بڑا مجرم پہنچ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، وہاں کی پولیس بھی نہیں مار سکتی ہے۔ اتنا قابل احترام ہے، اتنا امن کی جگہ ہے کہ وہاں پر پہنچنے والا ہر شخص، پہنچنے والی ہر جان محفوظ ہے، امن محسوس کرتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی نے جرم کر لیا، چوری کر لی، کسی کو گولی مار کر کے قتل کر دیا اور بھاگ کر کے حرم شریف میں داخل ہو گیا، تو جب تک وہ حرم شریف کے اندر رہے گا کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی اسے مار نہیں سکتا۔
نہ ڈنڈا مار سکتا ہے کوئی، نہ کوئی قتل کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا مجرم پہنچ جائے وہاں پر، بھاگ کر کے پناہ لے لے، چھپ جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اس کو وہاں سے نکالنا ہوگا، چاہے کوئی تدبیر نکالی جائے، اسے بھوکا پیاسا رہ کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، پہلے وہاں سے نکلے گا پھر اسے سزا دی جائے گی، جب تک وہ حدود حرم کے اندر ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے، رب اجعل ھذا بلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ وہ شہر دیکھیے کیسا امن شہر ہے، کسی کی چوری نہیں ہوتی ہے، کسی کا جان کا خطرہ نہیں ہے، یہاں تک انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ دعا مانگی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے پروردگار یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا فرما، من الثمرات، ثمرات کا معنی ہوتا ہے فروٹ، پھل، یہاں کے رہنے والوں کو پھل دیجئے کھانے کے لیے۔ چنانچہ آپ ہسٹری پڑھ کر کے دیکھیے، دنیا کے کونے کونے میں جو سب سے بہترین اعلیٰ اور عمدہ چیز ہوگی، فرسٹ کلاس کی چیز ہوگی، وہ آپ کو عرب میں ملے گی، مکہ شہر میں ملے گی وہ چیز، ہندوستان میں وہ چیز ملے نہ ملے وہاں پر ضرور مل جائے گی۔ کوئی بھی پھل ہو دنیا کا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، یہاں پر ملے نہ ملے وہاں پر مل جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا کوئی پھل ہو، سیب ہو، سب سے قیمتی سیب ہو، ہندوستانیوں کو کھانے کے لیے نہ ملے، لیکن وہاں پر کھوجیں گے تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔